السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سنن ابن ماجہ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ۔ ابن ماجہ شریف کا یہ باب آج ہم شروع کریں گے، یعنی باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ۔ تعظیم، عظم یعظم، تعظیم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، اس کی بڑائی کا اعتراف کرنا۔ اور باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بڑائی کا اعتراف کرنا اور ان کی تعظیم کرنا۔ والتغلیظ، اور تغلیظ کا مطلب ہے سختی کرنا، علی من عارضہ، اس شخص پر جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ عارض یعارض معارضتاً کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، باب مفعلہ سے ہے یہ، تو علی من عارضہ یعنی جو مخالفت کرے۔ تو دو چیزیں یہاں اس باب میں بیان کی جائیں گی، دو چیزوں سے متعلق مؤلف یہاں احادیث بیان کریں گے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کیا تعظیم ہے اور کیا اس کی تعظیم کرنا چاہیے کس طرح سے ایک مومن اور مسلمان کے لیے، اور اسی طرح سے اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کرتا ہے اور ان کا انکار کر دیتا ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ انہی دو چیزوں سے متعلق یہاں احادیث ذکر فرمائیں گے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے، کہتے ہیں مؤلف، قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا زید بن الحباب عن معاویہ بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدی قربہ الکندی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیث فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل فما وجدنا فیہ من حلال استحلناہ وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ۔ تو یہ حدیث اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ مؤلف کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ابو بکر بن ابی شیبہ نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا زید بن الحباب نے، اور وہ روایت کرتے ہیں یعنی زید بن الحباب حضرت معاویہ بن صالح سے، اور معاویہ بن صالح کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا حسن بن جابر نے، اور حسن بن جابر روایت کرتے ہیں حضرت مقدام بن معدی قرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ، ان قریب، اوشک یوشک افعال مقاربہ میں سے ہے، اور افعال مقاربہ ایک ان کا اسم ہوتا ہے، جس طرح سے افعال ناقصہ کا ہے، یا اسی طرح سے حروف مشبہ بالفعل، تو ایسے ہی ان کا ایک اسم ہوا کرتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر ہوتی ہے مضارع جو ان کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ البتہ اس حدیث میں ان کے بغیر ہے، اور تو اس کے تعلق سے ائمہ لغت نے یا لغت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اسی حدیث میں
یا اسی طرح سے بعض اشعار میں ان کے بغیر یہ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ اس کے تعلق سے امام سیوطی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قد رواہ الحاکم بلفظ یوشک ان یقعد الرجل علی عریکتہ یحدث، یعنی انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس روایت میں امام حاکم نے اس طرح سے بھی یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں، اور امام حاکم نے جو روایت نقل فرمائی ہے وہ اس طرح سے یوشک ان یقعد الرجل علی عریکتہ یحدث، یعنی ان کے ساتھ امام حاکم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو امام سیوطی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایت میں اصل جو امام حاکم کے یہاں ہے وہاں ان موجود ہے، اور یہاں یہ اسی طرح سے جہاں بھی ان کا ذکر نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ کسی راوی کی وجہ سے حذف ہو گیا ہو، گر گیا ہو، اور وہ یہاں موجود نہ رہا ہو۔ تو بہرحال بعض اشعار میں بھی ان کے بغیر استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الرجل، ان قریب آدمی، متقین ٹیک لگائے ہوئے، متقین ٹیک لگائے ہوئے، علی عریکتہ اپنے تخت پر۔ عریکہ ایسی چارپائی یا اسی طرح سے تخت کو کہتے ہیں جسے مزین کر دیا گیا ہو، جسے سجایا گیا ہو، اور خاص طور سے جو شادی میں دلہن کے لیے تخت یا چارپائی عربوں میں سجائی جاتی تھی اس کو عریکہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الرجل متقین علی عریکتہ، ان قریب آدمی ٹیک لگائے اپنے تخت پر، یحدث بحدیث من حدیثی، بیان کی جائے گی اس کے سامنے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث، یعنی یہ ایک پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی عنقریب ایسا وقت آئے گا، زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا اور اس کے سامنے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث بیان کی جائے گی، فیقول، پس وہ کہے گا، یعنی اس حدیث کو رد کرتے ہوئے کیونکہ وہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، یا اسی طرح سے اس امام کی رائے کے مطابق نہیں ہے جس کی وہ تقلید کر رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ فیقول، وہ کہے گا یعنی اس حدیث کو رد کرتے ہوئے، بیننا و بینکم کتاب اللہ عز وجل، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ رب العالمین کی کتاب موجود ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے اور تمہارے درمیان میں موجود ہے، یعنی حدیث کو رد کرنے کے لیے یہ بات کہے گا وہ اس آدمی سے جو اس کے سامنے حدیث بیان کرے گا۔ فما وجدنا فیہ من حلال، پس جو اس میں ہم حلال پاتے ہیں، استحلناہ، ہم اسے حلال سمجھیں گے، یعنی اسے حلال کریں گے، کہیں گے کہ یہ حلال ہے، قرآن مجید میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام ہے اس میں وہ حرام ہے۔ اب ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے درمیان میں موجود ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ، اور جو ہم اس میں حرام پائیں گے اسے حرام کہیں گے ہم، یعنی وہی حرام ہے جسے قرآن مجید میں حرام کیا گیا ہے، اور جسے قرآن مجید میں حلال کیا گیا ہے اسے حلال کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، اعلیٰ حرف تنبیہ ہے، خبردار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، خبردار، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کیا ہے، انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں ما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ مل کر کے انا کا اسم بنے گا، اور بعد والا جملہ اس کی خبر ہوگا۔ بے شک
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، مثل ما حرم اللہ، اسی کے مثل ہے جو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حرام کیا ہے قرآن مجید میں، اسی کی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ خبردار ہو جاؤ، اسے سمجھ لو کہ یہ آدمی آئے گا اور ایسی بات کہے گا کہ ہم اسے حرام سمجھیں گے جو کتاب اللہ میں حرام ہے، ہم اس کو حلال سمجھیں گے جو کتاب اللہ میں حلال ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کیا ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان کی جانب کی جاتی ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، شرعی مسائل میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی ہے، وحی کی جاتی ہے، اور وحی کے ذریعے سے ہی کلام فرماتے ہیں، وحی کے ذریعے سے ہی کوئی حکم بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کا ہی حکم ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے یا حلال کیا ہے۔ خاص طور سے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ اس کے شان ورود وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، اور بہت ساری اس کی سندیں ہیں، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر بات بیان فرمائی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو حرام کیا تھا، جیسے اس میں گھریلو گدھا ہے، اس کے گوشت کو حرام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کا کھانا جو ہے یہ حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اس موقع پر یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس موقع پر کہا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے اور حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو اس کی جانب توجہ نہیں دینا ہے، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ تو یہ ایک پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان قریب ایک زمانہ اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر ایک آدمی خوشحال اپنی چارپائی پر سجی ہوئی ہوگی، اس پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اور اس کے سامنے احادیث بیان کی جائیں گی اور وہ ان کا انکار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان میں اللہ رب العالمین کی کتاب موجود ہے، لہذا ہمارے لیے وہی کافی، ہم اسی کو حلال کہیں گے جو اس میں حلال ہے، اور اسی کو حرام کہیں گے جو اس میں حرام ہے، اور اس طرح سے وہ حدیث کا انکار کر دے گا۔ یہ پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بر صغیر ہند و پاک کے ایک منکرین حدیث کے سرغنہ عبداللہ چکڑالوی پر بالکل فٹ اور صادق آتی ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا۔ وحید الزماں خان صاحب نے ابن ماجہ کا ترجمہ اور تشریح کی ہے، اس کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے، اور اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ حدیث عبداللہ چکڑالوی پر حرف بحرف صادق آتی ہے، اور وہ اسی طرح سے ٹیک لگا کر لوگوں کے درمیان میں چوپال پہ بیٹھا کرتا تھا اور اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان میں پھیلایا کرتا تھا۔ تو یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی علامت اور نشانی ہے کہ آپ نے ایک بات اس زمانے میں کہی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ ایسا موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی اور ہو بہو ایسا ہی لفظ و لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی صادق آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتلائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ ایسا ایک زمانہ آئے گا اور وہ اس طرح سے کہے گا، ایک آدمی ہوگا اور وہ اس طرح سے باتیں کرے گا اور احادیث کا انکار کر دے گا۔ یہاں جو مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان قریب ایسا ایک آدمی ہوگا جو ٹیک لگائے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا، متقین اے جالسن، بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کے سامنے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث بیان کی جائے گی تو وہ اس طرح کی بات کہے گا۔ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ وہ علم حدیث کے لیے یا طلب علم کے لیے اسفار نہیں کیے ہیں، گھر کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، اور علم حدیث اس نے نہیں سیکھا ہے، یا علم سیکھنے کے لیے اس نے سفر نہیں کیا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، علم سیکھنے کے لیے ادھر ادھر پیر نہیں مارے اس نے، ادھر ادھر وہ گیا نہیں ہے، سفر نہیں کیے، تو اسے علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علم دین مستند ذرائع سے حاصل نہیں کیا ہے، اور وہ علامہ اور فہامہ بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے سوشل میڈیا پر اپنی خرافات کو پھیلائے ہوئے ہیں، جنہوں نے علم کو مستند ذرائع سے نہیں سیکھا، اور اسی طرح سے مستند ذرائع سے نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو گئے اور لوگوں کے درمیان میں گمراہی پھیلانے لگے۔ تو یہاں جو ہے علم کی فضیلت اس اعتبار سے ثابت ہو رہی ہے کہ علم سیکھنا بھی ضروری ہے، گھر میں بیٹھے رہنا، طلب علم کے لیے نہ نکلنا، یہ انکار حدیث تک لے جاتا ہے اور آدمی کو متکبر اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو چیزیں حلال کی گئی ہیں یا حرام کی گئی ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی طرح کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جنہیں حرام کیا ہے، اور امت کا ایک طرح سے اس پر اجماع ہے کہ ان کو جو ہے اپنایا جائے گا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بعض رشتے حرام کیے ہیں، جیسے بیٹی ہے یا اسی طرح سے ماں ہے، بہن ہے، ان سے نکاح کرنے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں منع فرمایا، لیکن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی۔ خالہ اور بھانجی یا اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ یا اسی طرح سے گدھے کا گوشت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اس بات کی کہیں وضاحت نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی قرآن اور حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزیں حلال کی ہیں اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں، وہ ویسے ہی حرام ہیں یا حلال ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے انہیں حلال یا حرام کیا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی طرح کا، یہ سمجھ لیجئے اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین ہی کی وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حلال یا حرام کر رہے ہیں، اپنی جانب سے نہیں کہتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، آپ کو حکم ہوتا ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ نجم کی آیت وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو آپ کی جانب کی جاتی ہے۔ یہ حدیث کی تعظیم ہے کہ اس کو جو ہے اس کا انکار کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی انکار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے اور اس کا شریعت پر ایمان نہیں ہے، شریعت پر اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک ڈاکیہ نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آئے اور لوگوں کے حوالے کر دیا، وہ جیسے چاہیں عمل کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور نبی اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت کو پریکٹیکل کرا کے دکھائے، ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں، عمل کر کے دکھایا جائے گا تب وہ بات سمجھ میں آئے گی، اور جب تک عمل کر کے نہیں دکھایا جائے گا تب تک وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ نماز کا طریقہ قرآن مجید میں نہیں بتلایا گیا، زکوٰۃ کتنے پر دی جائے گی اس بات کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں کی گئی، یا کتنی زکوٰۃ دی جائے گی اس بات کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں کی گئی۔ رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجدہ کس طرح سے کرنا ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں تفصیلاً موجود نہیں ہیں۔ حکم ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، اب یہ پریکٹیکل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، اب کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 1 رکعت پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گی، یا 2 رکعت پڑھیں تو کافی ہوگی، 4 رکعت پڑھیں تو کافی ہوگی، یا پڑھتے ہی رہیں لگاتار، کوئی حد اس میں نہیں ہو تو یہ کافی ہو جائے گی۔ اس بات کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ لہذا قرآن مجید کی تشریح کے لیے احادیث پر یقین کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس کے بغیر آدمی جو ہے قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا ہے، آدمی قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا ہے اس کے بغیر۔ لہذا جو انکار حدیث کا شکار ہیں یا احادیث کا انکار کرتے ہیں، انہیں اپنی عاقبت کی فکر کرنا چاہیے، اور انہیں جو ہے اس بات سے ڈرنا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کہیں انہیں پکڑ نہ لے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک حدیث اس تعلق سے ہوئی۔ اسی طرح سے اس باب کی دوسری حدیث ہے، مؤلف کہتے ہیں قال حدثنا نصر بن علی جہضمی قال حدثنا سفیان بن عینہ فی بیتہ انا سالتہ عن سالم ابی النضر ثم مر فی الحدیث قال او زید بن اسلم عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الفین احدکم متکیا علی اریکتہ یاتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ حضرت ابو رافع سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ابو رافع جو صحابی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا الفین، لا لائے نہیں ہے، اور لا الفین باب و افعال سے یہ ہے میں ہرگز نہ پاؤں، واحد متکلم کا صیغہ، تو لا الفین میں ہرگز نہ پاؤں، نون ثقیلہ بھی ہے آخر میں، نون تاکید کا ہے، تو میں ہرگز نہ پاؤں احدکم تم میں سے کسی کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا الفین احدکم میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو، متکئن علی اریکتہ ایک لگا کر بیٹھے ہوئے، علی اریکتہ اس کے
تخت پر، اس کی چارپائی پر، یاتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ، آتا ہے اس کے پاس کوئی امر یا حکم ان میں سے جن کو میں نے دیا ہے، جن کا میں نے حکم دیا ہے، یعنی جو میں نے حکم دیے ہیں ان میں سے کوئی حکم اس کے پاس پہنچتا ہے، او نہیت عنہ، یا ان میں سے امر آتا ہے جن کو میں نے منع فرمایا ہے، یعنی منہیات میں سے کوئی امر اس کے پاس آیا، کوئی حکم آیا، یا مامورات میں سے اس کے پاس کوئی حکم آیا، فیقول لا ادری، پس وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا اسے، یعنی حدیث کا وہ انکار کر دیتا ہے، اس حکم کا وہ انکار کر دے رہا ہے، رد کر دے رہا ہے۔ کیوں رد کر دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں، یا اس کے امام کی رائے کے مطابق نہیں جس کا وہ مقلد ہے۔ فیقول لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنہ، جو ہم نے پایا ہے، ما موصولہ ہے، ما وجدنا، جو ہم نے پایا، فی کتاب اللہ اتبعنہ، اللہ کی کتاب میں ہم اس کی اتباع اور پیروی کریں گے، یعنی جو کتاب میں ہمیں ملا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے، اور باقی ہمیں نہیں معلوم کیا ہے کیا نہیں، رسول نے کیا کہا ہے، حدیث میں کیا کہا گیا ہے، اس کی بات ہمیں اسے نہیں ماننا ہے، ہم تو وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے۔ ایک زمانہ آئے گا حدیث کا لوگ انکار کریں گے، اس بات کی پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی، یہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی علامت ہے، کیونکہ یہ وحی کے ذریعے ہی آپ کر سکتے تھے، اس زمانے میں کوئی اور ذریعہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے آپ اس بات کی وضاحت کریں، اور یہ ہو بہو ایسا ہی ہوا، لوگ اس طرح کے پیدا ہوئے، اور یہ جو ہے خوشحال اور اسی طرح سے آسودہ حال لوگ، انہوں نے جس طرح سے کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اسی طرح سے چوپال لگا کر بیٹھنے والے، اور انہوں نے احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے طرح طرح کی اس کے لیے ہتھ کنڈے اپنائے، کبھی کہا کہ یہ ایرانیوں کی سازش ہے، کبھی کہا کہ اس میں جو ہے بہت سارے ضعیف ہیں اور اس کے ذریعے سے گمراہی پھیل رہی ہے، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، لیکن احادیث یہ قرآن مجید کی تشریحات ہیں، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ تفصیلاً نہیں ہے، اجمالاً قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید میں جو اجمال ہے اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے، یا اسی طرح سے بعض احکام ایسے ہیں جو وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے بیان فرمائے ہیں، احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اسی کی تائید میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ نور آیت نمبر 63 میں یہ اللہ رب العالمین کا فرمان موجود ہے۔ کیا ہے اس میں؟ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ پکڑ لے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ آئی بات میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا یا آپ کے احکامات کا انکار کرنا یہ بڑا دردناک ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جو لوگ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور کہیں ان کے اوپر جو ہے دردناک عذاب نازل نہ کر دیا جائے۔
تو قرآن مجید میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے حکم دیا ہے، جو آپ نے منع کیا ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ یہ 2 حدیثیں آج کے درس میں ہم نے پڑھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔